ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرات گرامی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر کے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ اگر
جن کا نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا ان کی محبت حضور کی محبت سے بڑھ جائے ایمان پھر بھی باقی نہیں رہے گا، اور اگر ان کی محبت حضور کی محبت کے برابر ہو جائے ایمان پھر بھی نہیں رہے گا۔ بندہ مومن اور مسلمان تب ہی بنے گا والناس اجمعین، جبکہ ساری کائنات سے بڑھ کر کے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی محبت کے چند تقاضے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کیے گئے تھے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کی محبت کا ایک اہم تقاضا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہر مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ جس پیغمبر سے اپنی جان سے بڑھ کر کے محبت کرتا ہے، جس پیغمبر سے اپنے ماں باپ، اولاد، بہن، بھائی، قوم، قبیلہ، کنبہ، برادری، ان سب سے بڑھ کر کے محبت کرتا ہے، بندے کو چاہیے اس نبی پہ کثرت سے درود کو بھی پڑھا کرے۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا میں اللہ اور میرے فرشتے نبی علیہ السلام پہ صلات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھی بھیجنا ہے اور میرے نبی پہ سلام بھی بھیجنا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پہ کیسے صلات بھیجتے ہیں؟ یہ جو لفظ صلات ہے یہ مختلف معانی میں آتا ہے۔ جب اللہ کے نام کے ساتھ لفظ صلات آئے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا اللہ تعالی فرشتوں کی پاکیزہ جماعت میں اپنے پیارے نبی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی کی شان کو فرشتوں کی پاکیزہ جماعت میں بیان کرتے ہیں، اور اللہ کیا بیان کرتے ہیں؟ میرے نبی کی شان کو، میرے نبی کی عظمت کو، میرے نبی کے مقام کو اللہ تعالی فرشتوں کی پاکیزہ جماعت میں بھی بیان کرتے ہیں، اور اس شان کو اللہ نے قرآن کی آیات کی صورت میں میرے محمد کے قلب اطہر پہ نازل بھی فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہیں مالک نے یوں شان بیان فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ولسوف یعطیک ربک فترضی، الم یجدک یتیما فآوی۔ کہیں مالک نے یوں شان کو بلند کیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ کہیں مالک نے یوں میرے نبی کی شان کو بلند کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह फरिश्तों की पाकीज़ा जमात में भी और कुरान की आयात में भी मेरे नबी की शान और मेरे नबी की अज़मत को बयान करते हैं। ये अल्लाह ताला का दरूद है, ये अल्लाह ताला की तरफ से सलात है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे जिसको भेजा जाता है। फरिश्तों का सलात क्या है, फरिश्तों का दरूद क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह के फरिश्ते हर वक़्त अल्लाह से रहमत की दुआ करते हैं। ए अल्लाह अपने आखिरी नबी पे रहमतों का नज़ुल फरमा। और जब ये इंसानों के लिए लफ्ज़ सलात बोला जाएगा तो उसका माना दरूद होगा। जो हम दरूद पढ़ते हैं अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुरान आया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाया मैं अल्लाह मेरे फरिश्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तुमने मेरे नबी पे दरूद भी पढ़ना है और मेरे नबी पे सलाम को भी भेजना है। जब ये आया मुबारका नाजिल हुई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आपके सहाबाए किराम तशरीफ़ लाए। आकर के कहने लगे, अल्लाह के रसूल, सलाम का तो हमें इल्म है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तशहुद में बैठ करके हम इन अल्फाज को अदा करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी, आप पे अल्लाह की सलामती भी हो, रहमत भी हो, बरकत भी हो। अल्लाह के रसूल, दरूद हमने कैसे पढ़ना है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फरमाया तुमने इस अंदाज से दरूद को पढ़ना है। इस दरूद को दरूद इब्राहीमी कहा जाता है, जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें नमाज में अदा करने के लिए सिखाया। फरमाया आपने ये दरूद पढ़ना है। इसके बाद फिर अपने लिए दुआएं की जाएंगी और फिर सलाम को फेर दिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, फरमाया ला तजअलू कब्री ईदा, मेरे सहाबा मेरे दुनिया के जाने के बाद मेरी कब्र मुबारक पे मेले को ना लगाना। अगर तुम चाहते हो हजूर से मोहब्बत का हक अदा हो जाए, अगर तुम चाहते हो मुझसे अकीदत का, अदब का, एहतराम का, मोहब्बत का हक अदा हो जाए, मुझ पे कसरत से दरूद पढ़ना। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों की ड्यूटियां मुकर्रर की हुई हैं। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जहाँ पे भी मेरा उम्मती मुझ पे दरूद पढ़ता है, अल्लाह उस दरूद को मुझ मोहम्मद पे पहुँचा देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फरमाया आपका पढ़ा हुआ दरूद अल्लाह मुझ पे पहुँचा देते हैं। ये दरूद का वजीफ़ा इतना प्यारा वजीफ़ा है, ये उम्मती में और अपने नबी में एक ताल्लुक़ को कायम रखता है। उम्मती का नबी से प्यार और मोहब्बत वाला जो ताल्लुक़ है उसको बढ़ा देता है।
امتی جہاں پہ بھی درود پڑھے اس کا درود اللہ میرے محمد پہ پہنچا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے درود کو پڑھنے کے فوائد بھی بیان کیے، ان فوائد کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک سننے کے بعد یہاں پہ حضور کا ہر امتی اس واعظ اور نصیحت کو لے کر کے جائے کہ میں انشاءاللہ تعالی یہ درود والے وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا اور کثرت سے نبی علیہ السلام پہ درود بھی پڑھوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام کو بھی پڑھوں گا۔ آپ سوچتے ہوں گے درود تو بتلا دیا، یہ درود ابراہیمی ہے، ہم نے سلام کون سا پڑھنا ہے؟ سلام ہم نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پہ اللہ کی طرف سے سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی برکتوں کا بھی نزول ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی نبی رحمت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو ہر امتی بے ساختہ اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو جب ادا کرتا ہے تو میرے نبی پہ درود بھی پہنچ جاتا ہے، میرے نبی پہ سلام بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہمارے کچھ بھائی جب تحریر لکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھنے کی بجائے صرف سواد لکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر 1000 مرتبہ آپ کے قلم نے میرے نبی کا نام لکھا ہے تو ہمیں چاہیے 1000 مرتبہ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں، صرف سواد ہرگز نہیں لکھنا۔ یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے مخفف بنا لیے ہیں، بسم اللہ کی جگہ پہ ہم 786 لکھ دیتے ہیں۔ کہاں اللہ کے قرآن کی آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہاں ہمارے یہ ہند سے 786 کوئی بھی ہندسہ قرآن پاک کا بدل نہیں ہو سکتا۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، 786 انسان کا کلام ہے۔ رحمان کے کلام کی بجائے انسان کے کلام کو ترجیح دینا یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ نا انصافی اور اللہ کے قرآن کی توہین ہے۔ دنیا کا کوئی کلام میرے رب کے کلام کا بدل نہیں ہو سکتا۔ حضرات توجہ کیجئے، جب بھی ہم نے حضور کا نام لکھنا ہے تو آج کے بعد یاد رکھنے والی پہلی بات، ہم نے صرف سواد لکھنا، صرف سواد نہیں لکھنا بلکہ کیا لکھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کتب حدیث پڑھ لے، جہاں پہ بھی صحابی یہ بات کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنی تو وہ یہی آگے کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات ہمیں اللہ کے رسول نے بتلائی اور ساتھ میرے نبی پہ درود بھی پڑھا جاتا ہے، میرے نبی پہ سلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے جو فوائد بیان کیے ہیں وہ میں آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا فائدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو بندہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ بندے نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پہ 10 رحمتوں کا نزول بھی فرماتے ہیں، اور ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے بندے کے 10 گناہ بھی معاف ہو گئے، اور صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا فائدہ بھی بیان کیا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ رفعت لہ 10 درجات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں 10 درجات کو بلند بھی فرما دیتے ہیں۔ حضور پہ درود ہم پڑھتے ہیں، حضور کی عظمت تو اللہ نے پہلے سے ہی بلند کی، آپ تو ورفعنا لک ذکرک کی شان اور مقام والے ہیں، ہمیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ درود ہم اپنے نبی پہ پڑھیں گے، درجے اللہ ہمارے جنت میں بلند فرما دیں گے۔ چوتھا فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی صلاۃ کتب لہ 10 حسنات۔ جو بندہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت سے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کو درج فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں نیکی تو قیامت والے دن اگر ایک کم پڑ گئی، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے۔ اگر قیامت والے دن کام آئیں گی تو نیکیاں آئیں گی۔ وہ کیسا خوش نصیب انسان ہوگا جس کے نامہ اعمال سے اگر نیکیاں بھی نکلیں تو وہ نیکیاں نکل رہی ہوں گی کہ اس نے میرے محمد پہ درود پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے پہلا فائدہ 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دوسرا فائدہ اللہ 10 درجے بلند کرتے ہیں، تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں، چوتھا فائدہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں پانچواں فائدہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، آج ہم کہتے ہیں وہ کتنے ہی قسمت والے لوگ تھے جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، جنہوں نے میرے نبی کی خدمت کی۔ کوئی میرے نبی کو مسواک کا ہدیہ پیش کر رہا ہے، کوئی میرے نبی کے لیے برتن میں وضو کا پانی لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، کوئی حضور کے لیے دودھ کا پیالہ بطور ہدیہ لے کر کے کھڑا ہے۔ انہوں نے حضور کا زمانہ پایا، انہیں حضور کا ساتھ مل گیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ کاش وہ خوش نصیب ہم بھی ہوتے جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا ہوتا، حضور کی خدمت کی ہوتی، حضور کو ہدیے پیش کیے ہوتے، حضور کی مجلس میں آ کے آپ کو سلام پیش کیا ہوتا۔ لیکن میرے نبی نے بعد میں آنے والے امتیوں کو بھی مایوس نہیں فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن امتیوں میں سے جو سب سے میرے قریب ہوں گے، جو سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوں گے، وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو مجھ محمد پہ کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جو مجھ پہ جتنا زیادہ درود پڑھے گا قیامت والے دن اتنا ہی محمد کے قریب ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن میرا قرب حاصل کرنے کا
ایک ذریعہ تو یہ ہے مجھ پہ درود پڑھا جائے، دوسرا درود والا ہی رستہ ایک خاص وقت میں نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا۔ آپ نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فیقول مثل ما یقول ثم صلوا علی، میرے صحابہ میرے امتیوں جب بھی مؤذن اذان دے، جیسے جیسے مؤذن اذان دیتا جائے، جو کلمات جو جملے مؤذن اپنی زبان سے ادا کرتا جائے، فیقول مثل ما یقول، مجھے جس طرح مؤذن جو جملے پڑھتا جا رہا ہے آپ کو چاہیے آپ بھی ان جملوں کو ادا کریں۔ جب وہ اللہ اکبر کہے آپ بھی یوں ہی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی طرح کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی طرح کہیں۔ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جملے آئیں تو ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کو ادا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم صلوا علی، پھر مجھ پہ درود پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اذان کو سنے، اذان کا جواب دے اور پھر مجھ پہ درود پڑھے، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ میرے ایسے امتی کو مجھ محمد کی شفاعت کا حقدار بنا دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس امتی کی سفارش کروں گا جو امتی اذان کے بعد مجھ پہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ میرے بھائیو، درود کا وظیفہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کاش ہم دعا کی جگہ پہ بھی درود پڑھنے والے بن جائیں، پھر دیکھیں پریشانیاں تو آئیں گی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ آنے سے پہلے ہی ہمارے لیے ان کا کوئی حل نکال دیں گے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب درود شریف کے فضائل سنے تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں جتنا وقت دعا کے لیے نکالتا ہوں آج کے بعد اتنا وقت میں آپ پہ درود پڑھا کروں گا۔ اللہ کے رسول اگر میں اس طرح کر لوں کہ جتنی دیر میں نے دعا کرنی ہے اتنی دیر میں سے تیسرا حصہ میں آپ پہ درود پڑھوں گا اور 2 حصے میں دعا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر درود کو زیادہ کر لو گے تو آپ کے لیے بڑا ہی بہتر ہوگا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول پھر میں اس طرح کر لوں گا، آدھا ٹائم دعا کروں گا، آدھا ٹائم آپ پہ درود پڑھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا درود کو اور زیادہ کر لو۔ یہ کہنے لگے اللہ کے رسول پھر میں دعا کروں گا ہی نہیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو، پریشانیوں کو، اپنی مشکلات کو رکھوں گا ہی نہیں، جتنی دیر میں نے دعا کرنا ہوگی اتنی دیر بیٹھ کے آپ پہ درود پڑھ لیا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ جذبات سنے، آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس طرح کر لو اذن تکفا ہمک و یغفر لک ذنبک، اگر دعا کی جگہ پہ صرف درود ہی پڑھتے جاؤ اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے، اور جتنے غم، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آنی ہے اللہ تعالیٰ ان سے نکلنے کا تمہیں آسان رستہ بھی عطا فرما دیں گے۔ اتنا فائدہ درود پڑھنے کا۔ میرے بھائیو، دعا کی جگہ پہ اگر ہم درود ہی پڑھتے جائے اللہ پریشانیوں کو ہمارے نزدیک ہی نہیں آنے دیں گے۔ آج کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی گھریلو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان، کوئی کہتا ہے میں کاروبار پہ جاؤں وہاں پہ مجھے سکون نہیں آتا، کوئی کہتا ہے میں کسی پریشانی میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں۔ میرے بھائیوں، پریشانیوں کا بہترین حل درود شریف کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے، اپنی زندگی کا ورد بنا لے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم 2-4 دن پڑھتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، قاری صاحب آپ نے کہا تھا میں نے پڑھا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک بات یاد رکھیں، درود کو اپنی ضرورت سمجھ کے نہ پڑھیں، اپنے میں یہ پڑھوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، پڑھوں گا تو یہ کام ہو جائے گا، اپنی ضرورت سمجھ کے نہ پڑھیں۔
درود کو حضور کی محبت سمجھ کے پڑھے، درود کو اللہ کی عبادت سمجھ کے پڑھے، اور اس نیت سے پڑھے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں حضور پہ درود پڑھتا ہی رہوں گا، آپ پہ درود و سلام کی بارش کرتا ہی رہوں گا، میری ضرورت کائنات کا رب خود بخود پوری کر دے گا۔ تو بھائیو پھر دیکھیں آپ کے کام بھی آسان ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکلنے کا آسان رستہ بھی عطا کر دیں گے۔ ایک بندہ نبی علیہ السلام کی محفل پاک میں آیا، اس نے بیٹھ کر کے دعا کو کرنا شروع کر دیا۔ جب دعا کرتا ہے تو اس نے نہ اللہ کی حمد بیان کی، نہ اللہ کی حمد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے دعا مانگنے میں جلدی کی ہے، اللہ چاہے تو قبول کر لے چاہے تو نہ کرے، یہ تو مالک کی مرضی ہے۔ اسے چاہیے تھا پہلے اللہ کی حمد بیان کرتا پھر درود پڑھتا۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے اللہ کی حمد بھی بیان کی، نبی علیہ السلام پہ درود بھی پڑھا اور پھر دعا کو مانگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے دعا کا اتنا خوبصورت طریقہ اپنایا ہے درود پڑھنے کی برکت سے، اب یہ جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیں گے، اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس دعا میں درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ بندہ درود پڑھتا ہے اللہ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ تو درود پڑھنے کے فوائد تھے، اب اس درود کو نہ پڑھنے کے نقصان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ کنجوس ترین اور بخیل وہ انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتا۔ فرمایا کائنات کا بخیل ترین انسان ہے، اور اس کی سزا بھی نبی علیہ السلام نے بیان کی، والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ وقریب من النار۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا وہ کائنات کا بخیل ترین انسان ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے بھی دور کر دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں بھی اللہ اسے دور کر دیتے ہیں، اللہ اسے جنت سے بھی دور کر دیتے ہیں اور جہنم کے قریب کر دیتے ہیں۔ جو میرا نام سن کر کے درود نہیں پڑھتا، نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے جب آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے خلاف معمول اپنی زبان سے ارشاد فرمایا آمین، پھر آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا آپ نے فرمایا آمین، پھر آپ نے تیسری سیڑھی مبارک پہ آپ نے قدم مبارک رکھا آپ نے فرمایا آمین۔ جب خطبہ ختم ہوا حضرات صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے سوال کیا اللہ کے رسول سیڑھیوں پہ قدم تو آپ پہلے بھی رکھتے تھے لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ آمین 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 کہا، اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ انسان ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ رمضان کے روزے رکھ کے اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ میں نے کہا آمین، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا دوسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا اللہ کے رسول وہ بندہ بھی دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جائے گا جس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہو گئے، اس نے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے اپنے رب سے جنت نہ لی۔ اور بھائیوں وقت مختصر ہے، یہاں پہ میں ماں باپ کے متعلق ایک بات ضرور کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا انسان جو گناہ کرتا ہے نا اس کی سزا بندے کو قیامت والے دن ملے گی، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے اللہ بندے کو دنیا میں ضرور دیتے ہیں، اس وقت تک بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک ان دو گناہوں کی بندے کو سزا نہ مل جائے۔
فرمایا اللہ کے رسول وہ کون سے دو گناہ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اللہ کی بغاوت کرنا، پتہ بھی ہے یہ گناہ ہے، جان بوجھ کے کرنا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں، میں بڑا بہادر ہوں، گناہ پہ گناہ کرتے جانا، اللہ سے نہ ڈرنا۔ فرمایا یہ بہادری نہیں ہے، ایسا بندہ مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور ذلیل ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، ایسا بندہ یہ نہ سمجھے کہ میری جوانی کے دن ہے، میں بڑا بہادر ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، ماں باپ کمزور ہے، میں جوان ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا۔ مرنے سے پہلے اللہ اسے ذلت دکھائیں گے اور لوگوں کو بھی پتہ چلے گا یہ ماں کا گستاخ تھا، یہ باپ کا نافرمان تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین، ایسا ہی ہو۔ آپ نے فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ اپنے قدم مبارک کو رکھا، میرے پاس جبریل امین آئے، آ کر کے کہا اللہ کے رسول وہ انسان بھی ذلیل ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ، آپ بھی پڑھ لیجئے درود پڑھیں نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نام آئے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے، فرمایا ایسا بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضرات گرامی جو میں نے آپ کے سب نے درود نہ پڑھنے کے نقصان بیان کیے، ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کائنات کا بد نصیب وہ انسان ہے جو حضور پہ درود نہیں پڑھتا، اور خوش نصیب وہ انسان ہے جو میرے نبی پہ درود پڑھتا ہے۔ آپ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کثرت سے درود پڑھا کریں، اس کی کوئی تعداد کو مقرر نہ کریں۔ کوئی کہتا ہے جی لاکھوں درود پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کروڑوں درود ہو، یہ لاکھوں کروڑوں گنتی ہے، محبت کا یہ عالم ہونا چاہیے جب بھی ہماری زبان پہ ذکر جاری ہو تو نبی علیہ السلام پہ درود جیسا عظیم وظیفہ جاری ہو جائے، پھر دیکھیں زندگیوں میں بھی سکون آئے گا، قیامت والے دن جنت میں حضور کا ساتھ بھی مل جائے گا، آقا کی شفاعت بھی مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، اللہ ہمیں حضور سے سچی محبت نصیب فرما دے، اس محبت کے بدلے اللہ ہمیں خواب میں حضور کا دیدار نصیب فرما دے۔ اور بھائیو ایک اور بات یاد آ گئی، ہم چاہتے ہیں نا کہ خواب میں ہمیں حضور کا دیدار ہو، تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھنے والے کو اللہ رحمت کر کے خواب میں حضور کا دیدار بھی کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پہ یہ رحمت فرمائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات مجھے حضور کا دیدار نہ ہوا ہو۔ فرماتے ہیں وجہ یہی تھی میں ہر وقت حضور کو یاد ہی کرتا رہتا تھا، سارا دن حضور کو یاد کرتا، رات خواب میں اللہ محمد سے ملاقات کروا دیتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما دے، کثرت سے اللہ درود پڑھنے والا بنا دے، درود کے ذریعے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔